اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الحمدللہ آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے مسئلہ عصمت، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا معصوم ہونا۔ کیونکہ وہ مولوی صاحبان جو علم کی گہرائیوں تک نہیں پہنچے یا ان میں ناسبیت کے جراثیم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ یہ ان کا جملہ، یہ ان کا نظریہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں پہ گرفت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ حتیٰ کہ کچھ شدت پسندوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی اور کو معصوم مانتا ہے تو وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک شدت۔ تو آج کی نشست میں اہل سنت کی کتابوں سے دکھانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا خاندان، اہل بیت نبوت، 12 ائمہ معصومین علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، رسول عربی تو سرتاج الانبیاء، وہ تو معصوم ہیں ہی ہیں۔ کیوں کہ ان کی عصمت پہ تو کسی کو کلام ہے ہی نہیں۔ باقی ہیں 12 ائمہ علیہم السلام اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا۔ حیرت ہے مجھے کہ یہ جو انہوں نے عقیدہ رکھا ہے کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں، حیرت ہے، العجب ثم العجب، وہ یہ کہ ان کے اس نظریے پہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے ایک آیت بھی دلیل نہیں، ثبوت میں ایک آیت نہیں دکھا سکتے کہ بھئی نبیوں کے سوا کسی کو معصوم مت مانو۔ نہ کوئی رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس میں منع ہو، رکاوٹ ہو کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے علیہ السلام کا مسئلہ ہے، یہ بھی بھائی کہتے ہیں کہ علیہ السلام نبیوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کتب صحاح ستہ، برادران اہل سنت کی 6 بنیادی کتابیں، اس میں علیہ السلام بھرا ہوا ہے، اہل بیت کے لیے، ائمہ کے لیے علیہ السلام، جناب سیدہ کے لیے سلام اللہ علیہا۔ لیکن خدا جانے تعصب ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، کیا کہا جائے، کیا نام رکھا جائے؟ جب چیز موجود ہے پھر بھی نہ مانے تو یہ تو ہٹ درمی اور ضد ہے، اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ آئیے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے تفہیمات الالہیہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا۔ میں شروع کر رہا ہوں ایک بہت بڑے نام سے، جو اہل سنت، جس کا لقب ہے امام الہند، ہند کا امام۔ پاکستان بننے سے پہلے ہند تھی، یہ ہند کا امام یہ لقب ہے۔ اس کے نام کی اکیڈمیاں دنیا میں کھلی ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں 12ویں صدی کا مجدد، یہ بہت بڑی بات ہے، 12ویں صدی کا مجدد، یہ مجدد اہل سنت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اس کی کتاب ہے مشہور زمانہ تفہیمات الالہیہ، مدینہ برقی پریس بجنور یوپی سے چھپی ہے، 1932 میں چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ پس وراث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بسے قسم منقسم اند، فوراثہ الذین اخذوا الحکمت والعصمت والقطبیت الباطنیہ ہم اہل بیت وخاصہ۔ لکھ رہا ہے کہ 3 گروہوں میں سے ایک میراث کے وہ وارث ہیں جن کو میراث میں، وراثت میں کیا ملا؟ حکمت، رسول سے، رسول کی یعنی حکمت کے وارث، رسول کی عصمت کے وارث، حکیم بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔
والقطبیت الباطنیہ، کتب ہیں، کتب یہ جو ہے کتب غوث ابدال، کہتے ہیں وہ قطبیت باطنیہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ وہ کون ہیں جن کو عصمت، حکمت، قطبیت ملی؟ وہ کون؟ شاہ ولی اللہ۔ وہ فرمائے کہ ہم اہل بیتی و خاصہ، وہ اہل بیت ہیں جو خاص ہیں نبی کے۔ غالباً ترمذی شریف میں ہے وہ خاصتی و حامتی، اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام رسول کی حکمت کے وارث، رسول کی عصمت کے وارث، اور رسول کی قطبیت، جو ان کو قطبیت ملی رسول کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے۔ یہ تینوں چیزیں جس میں عصمت موجود ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کا اعتراف، حضرت شاہ ولی اللہ کا اقرار کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ اب ان کے پائے کا کوئی دکھاؤ، اتنا بڑا عالم محدث امام الہند کا لقب ہو، وہ اہل بیت کو معصوم کہے کہ نہیں ہے تو دکھاؤ۔ ہم تو دکھا رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو معصوم مانا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ دوسری کتاب ہے مجموعہ صلوات الرسول، لکھنے والے حضرت خواجہ خواجگان، کوئی چھوٹی ہستی نہیں اہل سنت کی، حنفی، بہت بڑا نام۔ کون؟ حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ، ساکن چورا شریف، ضلع ہری پور، صوبہ سرحد، پاکستان۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے وَبِحَقِّ تِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اللہ سے التجا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، پالنے والے تجھے واسطہ ہے 9 معصوم اماموں کا۔ کون وہ 9 معصوم؟ من ذریۃ الحسن والحسین، جو حسن و حسین کی اولاد سے ہیں، شیعوں کے 12 امام معصومین۔ حد ہو گئی، ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد کا اللہ بیڑا غرق کرے، ضد نے بہت کام خراب کیا ہے، جہالت نے بھی۔ یہ دیکھیں لکھ رہا ہے کہ استجب دعاءنا وقض حاجاتنا بحرمت جمیع المعصومین والمظلومین المقروبین کربلاء معلا، کربلا والے مظلوم، معصوم، ان کا واسطہ، ہماری حاجات پوری فرما۔ اللہ کو واسطہ دے رہا ہے معصوموں کا۔ وہ کون معصوم؟ اہل بیت والے معصوم، شیعوں کے 12 امام معصوم، کربلا والے معصوم۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے خواجہ خواجگان جس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو معصوم لکھا ہے۔ یہ تیسری کتاب ہے، بہت بڑا نام، کتاب فیوزات حسینی، المعروف تحفہ ابراہیمیہ، فارسی سے ترجمہ ہے۔ لکھنے والے کون ہیں سنیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں بہت اہل سنت کے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو معصوم لکھا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ قسطوں میں اور وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث سے اور ان کتابوں سے ثابت کروں گا کہ آل محمد علیہ السلام معصوم ہیں۔ جو ان کو معصوم نہیں مانتا اس کی لا علمی ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ کتابوں تک نہیں پہنچا، وہ علم کی گہرائیوں میں نہیں اترا، اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ فیوزات حسینی تحفہ ابراہیمیہ، لکھنے والے رئیس المفسرین، خالی مفسر قرآن نہیں، رئیس المفسرین، عمدۃ المحدثین، سند الفقہاء، الصوفی الصافی۔ القابات تو سنیں، اتنی بڑی ہستی کیا لکھ رہا ہے؟ دکھا رہا ہوں میں کہ امام کو معصوم لکھ رہا ہے۔ الصوفی الصافی، قامع البدع، قاطع الشرک، مولانا حسین علی حنفی۔ نام کا اثر تو دیکھیں، حسین علی حنفی نقشبندی المجددی رحمت اللہ علیہ۔ اور مقدمہ اور ترجمہ کس نے کیا ہے کتاب کا؟ حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی رحمت اللہ، بانی مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالا۔ جی، کتاب جہاں سے چھپی ہے ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالا، پاکستان۔ یہ ہے کتاب، لکھنے والے کا نام، ترجمہ کرنے والے کا نام۔ اب کیا لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 202 پہ؟
واسطہ دے رہا ہے اللہ کو۔ یہ سلاسل ہیں، سلاسل، ان سلسلوں میں سلسلہ شتاریہ میں یہ لایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ صفحہ نمبر 202 پہ لکھ رہا ہے الہی بحرمت امام معصوم، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے الہی بحرمت امام معصوم۔ کون سا امام معصوم؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ لکھا ہے، ہم علیہ السلام کہتے ہیں، سید سجاد زین العابدین میرے مولا چوتھے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے مولا سید الساجدین امام زین العابدین، اس کو اس خواجہ خواجگان نے معصوم لکھا ہے۔ پالنے والے تجھے معصوم زین العابدین کا واسطہ، میری حاجات پوری فرما۔ یہ بڑے بڑے بزرگان، بڑے بڑے نام۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ معصوم نہیں ہیں تو کیا سمجھا جائے گا؟ اس کا کیا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا یہی ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم نہیں، ان کے سامنے نہ تفہیمات الہیہ گزری ہے، نہ مجموعہ صلوات الرسول گزرا ہے، نہ یہ تحفہ ابراہیمیہ گزرا ہے۔ تو جن لوگوں کی ان پہ بھی نظر نہیں، ان کے قول کا کیا وزن، کیا ان کا وقار، کچھ بھی نہیں۔ خداوند عالم ایسی حرکتوں سے ہم سب کو اور خاص کر کے اہل علم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں صحیح صحیح معنوں میں آل محمد مصطفیٰ کا خاندان، ذریت طاہرہ، عطرت طاہرہ، خاندان مصطفیٰ کی صحیح صحیح ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہم ان کو ایسے ہی مانیں جیسے رسول خدا اور اللہ نے منوایا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔